لیکن ملکی حالات کچھ ایسے نچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ تقریباً ہر ایک پارٹی نے اپنے طور پہ اس صورتحال پہ کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت کر دی۔ ایک تو جو بڑا واقعہ ہوا اور وہ عمران صاحب کے حوالے سے کہ ان پہ حملہ ہوا، تو وہ تو ہمارے مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب نے اس کی مذمت کی اور پھر پالیسی بیان دیا۔ وہی ہماری پالیسی بیان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف طریقے سے تحقیقات ہو تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ لیکن جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو وہی سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ عمران کو اتنا لاڈ و پیار سے پالا گیا کہ اب سنبھالا نہیں جاتا۔ اگر ابتدا میں جبکہ آج کی حکومت ہے اور کل کی اپوزیشن تھی، ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ اسمبلی دھاندلی کا پیداوار ہے اور یہ وزیر اعظم جعلی ہے، اس حکومت کا خاتمہ کر کے اثر نو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، تو کسی نے ہماری بات نہ سنی نہ مانی، اور یہی عمران صاحب تھے کہ اس پہ ڈٹے رہے کہ یہی اسمبلی ہوگی اور سب کچھ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اقتصادی طور پہ ملک بالکل یعنی تباہ ہو گیا۔ بے روزگاری، آپ جس طریقے سے بھی سمجھے کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، پھر مجبوراً اپوزیشن کو آئینی راستہ اس طریقے سے اختیار کرنا پڑا کہ اگر یہ جعلی بھی ہے لیکن اسمبلی کے اندر سے اس کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ایک سیاسی سوچ اور فکر کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پہ عدم اعتماد کی بنیاد پہ ان کی حکومت کو ہٹایا۔ جب سے یہ ہٹا ہے آرام سے نہیں بیٹھ رہا، یا تو ان کو وزیر اعظم ہی چاہیے اور یا یہ سڑکوں پہ ہوگا۔ تو اس دوران جو یہ سڑکوں پہ ہے، ان کو یہ پذیرائی اس لیے ملی کہ چونکہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی آئی تھی، تو مہنگائی ہی کے دوران عدم اعتماد جب منظور ہوا تو مہنگائی رکی نہیں، تو اس بنیاد پہ اس نے اسی نقطے کو اٹھایا کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو اب تو مہنگائی وہی کی وہی ہے، تو وہ فلو جو تھا وہ تبدیل ہوا، یعنی یہی عمران تھا۔ اس سے قبل جو بھی الیکشن لڑتا وہ ہار جاتا، پنجاب میں جتنے بھی الیکشن ہوئے یہ ہار گیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس لیے کہ چونکہ ملک کی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مہنگائی تھی اور ہے، اور اسی کو اس نے یعنی زینہ بنایا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ڈالر کو روکنا وہ رک گیا، اس روپے کی قیمت کو کسی حد تک یعنی اس کی وزن کو بڑھانا اور اس کی قیمت کو بڑھانا وہ ہو گیا۔ اب ان کو ایک احساس ہے کہ یہ تو رفتہ رفتہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اگر یہ موجودہ حکومت 1 سال رہی تو یہ تو اتنی کامیاب حکومت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا بشمول اسٹیبلشمنٹ اور تم کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہ لوگ اتنے آگے یعنی چلے گئے۔ تو اس بنیاد پہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مرو یا جیو، ایک دن آرام سے نہیں بیٹھنا اور حکومت کو آرام سے بیٹھنے نہ دینا کہ اقتصادی صورتحال خراب ہو جائے اور مہنگائی مزید بڑھ جائے۔ عمران کو سیلاب کی دوران بھی یعنی اتنا موقع نہ ملا کہ وہ سیلاب زدگان کے پاس جا سکے، یعنی ایک بندہ وزیر اعظم رہا ہے اور سیلاب آیا ہے تو کسی بھی سیلاب زدگان کے پاس نہیں گیا، خیبر پختونخوا میں نہیں گیا، پنجاب میں نہیں گیا، سندھ میں نہیں گیا، بلوچستان میں نہیں گیا۔ بہرکیف یہ وہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب جو موجودہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، تو اس بنیاد پہ بالکل
ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، ایک سیاسی سوچ کی حیثیت سے ہم سیاست میں کسی طور تشدد نہیں چاہتے، اور سیاست میں تشدد کے ذریعے کسی کو سامنے سے ہٹانا یا اس کو مروانا یہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ افراتفری پیدا ہو گئی تو ویسے بھی عمران خان جنگی کی طرف اس ملک کو لے جا رہا ہے، اور اس نے انٹرویو میں کہہ بھی دیا ہے کہ اگر مارشل لا لگے تو مجھے کیا ہے، مجھے تو مارشل لا کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں اس لیے پرواہ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ یا تمہاری حکومت ہوگی یا کسی کی نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے کہ جمہوریت ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، آئین ہوگا، کسی کو کی بھی حکومت ہو لیکن ملک جو ہے وہ چلتا رہے۔ ہماری اور ان کی سوچ میں فرق ہے، لوگ اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ باہر کیف واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس واقعے کو اس نے خود متنازع بنا دیا۔ آپ اندازہ کرے، ایک دن تو ذرا آرام سے بیٹھو، چپ کر تو بیٹھو، کرسی پہ ہوتے ہو تو بھی بولتے ہو، اسپتال کے بسترے پہ ہوتے ہو تو بھی بولتے ہو، گھر میں ہوتے تو بھی بولتے ہو، یعنی ایک منٹ کے لیے چپ نہیں ہوتا کہ پتہ تو لگے صورتحال کیا ہے۔ تو اسی صورتحال کے حوالے سے یہ بولتا رہا۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی، 4 گولیاں لگی تو پاس میں اسپتال ہے، اسپتال جاؤ نا، قریب اسپتال میں کیوں نہیں گئے؟ تو قریب اسپتال کے بجائے اپنے اسپتال میں گیا کہ اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کرے۔ پھر سرکاری ڈاکٹروں کو بھی، یعنی یہ اسپتال نہیں گیا، ان کو بلایا اور ان کی مرضی کی رپورٹ اس نے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہی۔ اور کیا کہا؟ پہلے 1 گولی کی بات تھی، پھر 2 گولیوں کی بات تھی، پھر 4 گولیوں کی بات تھی، اور ڈاکٹرز رپورٹ دیتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی 1 گولی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اب انہوں نے ڈر کے مارے کیا کہہ دیا کہ گولیاں نہیں ہیں، وہ جو پرزے کہتے ہیں آپ، چرے کہتے ہیں، یا جو بھی آپ، یعنی گولی کے کچھ ٹکڑے ہیں جو اس کے بدن میں چھپ گئے ہیں۔ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 30 بور ہے اور 9 mm ہے، تو اس کے پسٹل کا کارتوس جو ہے وہ ٹکڑے نہیں ہوتا، نہ اس کے یعنی پیسز بنتے ہیں۔ تو اگر کارتوس اس کے بدن میں نہیں ہے تو پیس کہاں سے آیا؟ یہ تو تفتیش کے لیے کوئی اور زاویہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ بھی جھوٹ، یعنی اس طریقے سے۔ اور پھر یعنی جو پیسز کے یہ بات کر رہے ہیں اور ٹکڑوں کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہینڈ گرنیڈ کے ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر یعنی خودکش دھماکے کے ہو سکتے ہیں۔ تو موقع پہ موجود خودکش دھماکہ بھی نہیں ہوا، ہینڈ گرنیڈ کے شواہد بھی نہیں ہے، جس نے گولی ماری اس کو پکڑا گیا۔ اب جس کو پکڑا گیا اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی بندے کو پکڑا تم نے ہے، تمہارے ہی جلوس میں تھا، تمہارے ہی بندے نے پکڑا ہے، وہ خود جو قصہ سنا رہا ہے تم اس سے انکاری ہو۔ یہ تو خوش قسمتی ہے اس ملک کی، ورنہ یہ نہ جانے اس سے کیا بناتے کہ ایک مارنے والا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ جاتا تو اب بھی وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے مجھے اس پہ دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پری پلاننگ ایک بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم پہ مجھے دعویٰ ہے، یعنی وزیر داخلہ پہ مجھے دعویٰ ہے، اور سینئر جو اسٹیبلشمنٹ کا جرنیل ہے اس پہ میرا دعویٰ ہے۔ عجیب سی بات ہے، جب تم ایک بندہ پکڑا گیا ہے تحقیق کرنے دو، تحقیق میں جو بھی سامنے آئے اسی پہ عمل کیا جائے۔ ہم تحقیق کے بغیر کوئی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران کو کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو اور ہمارا مشورہ سننے والا بھی یہ نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ذرا صبر تحمل سے کام لیں کہ بات کا تو پتہ چل جائے
तुम अभी से यानी इतनी सब्र नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम आर्मी चीफ की जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है ये तुम चाहते हो कि तुम्हारी मर्जी से हो, अपनी मर्जी से कराना चाहते हो और इसलिए जल्दी कराना चाहते हो, और फिर ये भी कि जल्द इलेक्शन कराया जाए, ये अपनी मर्जी के नतीजे निकालना चाहते हो। हम समझते हैं कि जो ये तरीक़ाकार अपना रहे ये बिल्कुल गलत है। ये तरीक़ाकार जो ये अपना रहा है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जब ये वज़ीर आज़म था तो इसने अपने मर्जी से आर्मी चीफ लगाया, तो क्या ये आज का वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म नहीं है? ये अदम एतमाद इन पे मंजूर हुआ तो ये वज़ीर आज़म आईनी वज़ीर आज़म नहीं है। तो जिस वज़ीर आज़म के जितने इख्तियारात आईनी हैं इतने ही शहबाज शरीफ के भी आईनी इख्तियारात हैं, और उस आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसको आर्मी चीफ लगाना होगा और वो लगाएंगे, लेकिन इसके लिए उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा। और मैं ये एक बात कर रहा हूँ, शायद मुझे करनी चाहिए कि नहीं। एक हमारे जो सहाफ़ी हैं एजाज सैयद और चीमा साहब का, उन्होंने आज एक बड़े पते की बात की है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि शायद आगे बढ़ के ये एक बड़ी खबर बन जाए कि मुझे इत्ला है, वो इत्ला की बात कर रहा है और वो कह रहे कि मैं सिर्फ हल्की सी यानी आपको इशारा दूंगा, मजीद नहीं बताऊंगा, कि जो भी शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ बनाएंगे, जो भी बने, उन्होंने पहले से रिकॉर्ड तैयार किया है कि उसको मुतनाज़ बनाया जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है, इसको पता नहीं है कि कौन बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, तीसरा नंबर पे बनेगा, 4 नंबर। इन्होंने सबकी कागजात तैयार की है कि जो भी बन जाए उसको मुतनाज़ बनाने के लिए उन्होंने अभी से इंतज़ाम कर रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ही के सहाफ़ी हजरात वो जो है ये बात रात को अपने विलाग में कह रहे थे, आपस में बोल रहे थे। तो अगर इतनी बड़ी बात आप वो इतनी तैयारी कर रहे हैं और पीटीआई वाले यानी इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जैसे किसी पे हमला किया जा रहा हो, भाई तुमसे हुकूमत गई है ना, इलेक्शन के लिए ठहर जाओ, जीत जाओगे तो ले लो, नहीं जीतोगे तो फिर यही इंतजार तुम्हें करना पड़ेगा। फिर यानी हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के हवाले से उसकी केस तो तकरीबन जो कि एक टीम गई थी केनिया, वो तो लौट के आज रात को आई है या आ रही है, वो कुछ अपनी रिपोर्ट दे देंगे। वो भी बड़ी इख्तिलाफी बयानात उसमें शामिल हैं, लेकिन चूँकि तहकीकात तक इंतज़ार करना पड़ता है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। एक सहाफ़ी को इस तरीके से कि वो मुल्क छोड़ दे और फिर वो दयार गैर में जाए, दयार गैर में उसके लिए यानी एक तरीका अपनाए कि वो जान से चला जाए, तो इसकी तहकीक इसलिए करनी चाहिए कि किसके फ़ायदे में ये गया है, अरशद शरीफ की शहादत किसकी फ़ायदे में गया है, और कौन हो सकता है कि जिन्होंने शहीद करके इससे अपने सियासी फ़ायदे उठाने की कोशिश की है। इसमें जो भी मुलव्विस हो उसको करारवा की सज़ा दी जाए। हम ये नहीं कहते फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जो भी हो, लेकिन इसको सियासत के लिए इस्तेमाल न किया जाए, इसको यानी फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और एक वीडियो जो कि हमारे स्वाति साहब का, आज़म स्वाति साहब का, हमें बड़ा अफसोस है, खुदा किसी के साथ भी ऐसा वाक़या ना करे, न करने दे, खुदा तमाम की इज़्ज़तों को महफूज रखे। जब यहाँ तक बात पहुँचती है तो जीने का बंदा हौसला भी हार देता है कि अगर मुकाबला करना है तो लड़ लेंगे, लेकिन बेशर्मी से क्या करेंगे, जब इज्जत चली जाए तो बंदा क्या करे। तो जब ऐसे उम्र तक बंदा पहुंच जाए और मीडिया के सामने बैठ के रोए तो ईमान से बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो अगर ये वाक़या जो उसने बयान किया सच है तो हम उसके साथ हैं और इसको भी
اسی پہ چھوڑتے ہیں کہ 100% اس کی تحقیقات ہونے چاہیے. یعنی اگر آج FIA کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ جعلی ہے اور جہاں پہ انہوں نے رات گزاری اس کا نام لیا تو انہوں نے عدالت نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے یہاں پہ رات نہیں گزاری, تو ان کی تردیدی بیانات بھی ہے. تو اب اس کی تقاضا ہے کہ اس کا بالکل ایسا یعنی تحقیقات کی جائے, چونکہ ہمارے سینٹ کے چیئرمین صاحب نے تو کمیٹی بنا دی اور اس کا نام بھی اس نے لیا ہے. تو اگر اس کی وضاحت کی جائے, اور آئندہ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ کیسٹوں کی جو بارش ہو رہی ہے, یہ جو عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان میں ہم نے اگر کچھ بھی نہیں کمایا تو ہماری معاشرے میں تو عزت کا مقام ہے, تو اس عزت کو تو عزت رہنے دیا جائے. سیاست میں کچھ بھی ہو, حکومت چھین لو, وزارت چھین لو, عہدہ چھین لو, عزت نہ چھینو. یعنی جینا کسی کا حرام نہ کرو, جس کا بھی ہو. اور میں آخر میں سب سے جو کہ ایک نقطہ ہے جو کہ بہت ہمارے دل کو چھوتا ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں تو کرسی کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے, سارے آپس میں لڑ رہے ہیں, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. ہم بھی موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن پختونوں کی سرزمین پہ تو زندگی اور موت کا یعنی بقا کا مسئلہ ہے. یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہے, یہاں پہ تو صبح اٹھو تو فلاں کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا گیا, فلاں کو پکڑا گیا, اور ہم اس دوران اس کیس کو اٹھاتے رہے اور پاکستان کی یہ گنونی اور گندی سیاست میں یہ یعنی اس کو یعنی سامنے نہیں آنے دیا گیا. میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ ہم نے امن مارچ کیا, بہت کامیاب امن مارچ کیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا. ہم امن کے متلاشی ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, اور اس امن کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ خیبر پختونخوا میں خدا کے فضل و کرم سے ایک شعور اجاگر ہوا ہے. سوات میں بھی پاسون, ملکرن میں بھی پاسون, دیر میں بھی پاسون, چترال میں بھی پاسون, اسی طریقے سے باجوڑ میں بھی پاسون, اور مومن میں بھی, اور ہمارے وزیرستان میں, بنو میں, خیبر میں, جہاں جہاں بھی پختون بستے ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے, ہم نے پاسون کے نام پہ یعنی ایک تحریک ہے کہ زندگی بچاؤ, زندگی سے پیار کرو, تشدد کا خاتمہ کرو اور امن کو بحال کرو. یہ ہمارا ایک موٹو ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دوران اس کو پیچھے نہ چھوڑا جائے. لہذا اس موقع پہ ہم جو موجودہ حکومت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے, یہ بیچ بیچ کا ڈرامہ چھوڑ دیا جائے. ہاں, اگر عمران کے پاس تعداد پوری ہے, آ کے آدمی اعتماد کرے, اور پھر کہتے کہ میرا تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. پنجاب میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹ جاری کر دینا کہ FIR کیوں درج نہیں ہو رہا. تو 3.5 سال تم نے وزارت عظمیٰ کا کرسی سنبھالا, جب اتر گئے کہتے میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا. اگر آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اختیار نہیں تھا, تم نے پارلیمنٹ سے کہلا, پارلیمنٹ تم نہیں گئے, نیب کا حلیہ بگاڑ دیا, شرفا کا پگڑیاں اچال دی, تم نے یعنی آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. عدالتوں کی حوالے سے, عدالتوں سے گزارش ہے کہ ان کو اتنی چھوٹ نہ دی جائے کہ پھر اس کو مزید سنبھالا نہ جا سکے. یعنی یہاں پہ کیس پورا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس کو یعنی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ یعنی نہ امین ہے نہ صادق ہے, اور عدالت سے آتا ہے کہ یہ امین صادق ہے. وہ کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, عدالت کہتے ہیں لڑ سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی حیثیت کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ 7 بار اگر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس پہ ڈٹے رہو. لوگ کہہ رہے تھے فیصلہ نہیں ہو رہا, فیصلہ نہیں ہو رہا. فیصلہ کیا, ایمانداری سے کیا, اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو عجیب سی بات ہے کہ اس پہ سب کچھ ثابت ہونے کے بعد بھی یہ سب کچھ اس کا جائز ہے. جس پہ ثابت نہ ہو
یعنی اس سے پہلے زرداری صاحب پہ کیس بنے، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پہ کیس بنے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب پہ بنے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم تو اس سے بالکل آزاد ہیں، ہم پہ کوئی کیس نہیں بنا، لیکن جو کیس ان پہ بنے ایک بھی ثابت نہ ہوا۔ عمران پہ جو بھی کیس بنے وہ سب کے سب ثابت ہوئے۔ یہ جو ایک خبر ہے وہ تو کہ آئی جی صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب مجھے کہہ رہے کہ آپ ایف آئی آر درج نہ کریں، یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو ان کی، لیکن ایگزیکٹو آرڈر کے بعد وزیر اعلیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ یعنی ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ اختیار استعمال نہیں کر رہا۔ یہ عمران جو تھا وہ خود پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا، جب گیا تو کہتا میرے اختیار نہیں ہے، لیکن آج بھی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تم اتنے مضبوط کہاں سے ہو گئے؟ اگر یہ نیاز پروری نہ ہوتی تمہیں ایک سیٹ سے لا کے وزیر اعظم نہ بنایا جاتا اور لاٹ پیار نہ کیا جاتا اور تمہارے پاس ٹھیک ٹھیک حساب کتاب ہوتا۔ ہم تم پاکستان میں عقل کی سیاست چاہتے ہیں، تدبر کی سیاست چاہتے ہیں، شرافت کی سیاست چاہتے ہیں، تحمل کی سیاست چاہتے ہیں، بردباری کی سیاست چاہتے ہیں۔ خدا را عمران صاحب ریکویسٹ ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو اس طریقے سے گندا نہ کیا جائے، اس کو اس طریقے سے خراب نہ کیا جائے، اور ہم یہ ریکویسٹ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے کر رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک ہی فرد ہے، یا مجھے کرسی پہ بھی، ہاں ایک بات اور کروں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آرمی کسی طور سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ 70 سال سے عوامی نیشنل پارٹی یہ جدوجہد کر رہی تھی، اور بعد میں مزید پارٹیاں بھی اس میں شامل ہوتی رہی، اور آج خدا نے وہ دن دکھایا کہ آرمی خود کہہ رہی ہے، یعنی یہ کتنی اچیومنٹ ہے، کتنی فتح کی بات ہے کہ آرمی کہہ رہی کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، میں نیوٹرل رہوں گا۔ تو یہ کیا کہہ رہے کہ نیوٹرل تو جانور ہے، یعنی تانا دیتے ہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان میں نہیں دنیا میں نیوٹرل امپائر کو متعارف میں نے کروایا۔ عمران نے کہا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر میں نے متعارف کروایا۔ تو آج پاکستان کے نیوٹرل آرمی کو تم جانور کہتے ہو؟ ہم اس کو آئینی کردار کہتے ہیں۔ فوج کا آئینی کردار چاہیے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام اداروں کا اختیار چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جو بھی فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے اکسائے گا یہ آئین کی وائلیشن ہے، یہ آئین کی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، لہٰذا ہم ایسا کسی کو کرنے نہیں دیں گے۔ ہم ایک بار پھر جو واقعہ ہوا ہے، ہم بالکل عمران کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن سیاست کو صاف رہنا چاہیے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے یعنی مارچ کرنا ہے، شوق سے کرے، یہ مارچ ہے، یہ تم مارچ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تم 7 دن سے لاہور سے نہیں نکلے، گڈا گڈی کی کھیل کھیل رہے ہو۔ لاہور اتنا دور ہے کہ اسلام آباد تک تم 7 دنوں میں پہنچ نہیں سکتے، تو تم نے یعنی لانگ مارچ کو بھی ڈرامہ بنا دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ پہنچوں گا تو کیا ہوگا۔ تو اب تو یہ بھی سوال اٹھے گا، خدا نہ کرے کہ ایسی گولی چلے کہ وہ بڑی مشکل پیدا کر دے، لیکن اب تو پتہ چلے گا کہ گولی چلی کہ نہیں چلی، گولی ان کو لگی کہ نہیں لگی، لہٰذا اس تمام تر کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا ایک تو صورتحال کو سنبھالنے کے لیے سیاسی طریقے ہوتے ہیں، اور سیاسی لوگ سیاسی طریقے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ سیدھی سی ایک بات ہے کہ ایک تو مذاکرات کا راستہ ہے، اور ایک جو کہ
آج حکومت بھی صبر تحمل سے کام لے رہی ہے. جو طریقہ یہ اپنا رہا ہے, حکومت تو کچھ بھی کر سکتی ہے, پکڑ بھی سکتی ہے, مار بھی سکتی ہے, بیچ میں جو یہ طریقے اپنا رہے اس کو ناکام بھی کر سکتے, لیکن انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ یہ اس لیے کہ اگر فری ہینڈ دے تو اس کو ذرا تسلی ہو تو زیادہ صورتحال خراب نہیں ہوگی, اس لیے ان کو یہ راستہ دیا جا رہا ہے. اور یہ جمہوریت میں اس کا حق بھی ہے, لیکن اس نے فوراً کہہ دیا. یہ جو ہماری کمیٹی بنی تھی, جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پہلے 9 بندوں کی کمیٹی تھی, یہ تمام کے تمام وزراء پہ مشتمل ہے. ایک میں ایسا ہوں جو کہ وزیر نہیں ہو اور اس کمیٹی کا انہوں نے مہربانی کی ہے, مجھے یعنی ممبر بنایا ہے, اور میری پارٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس میں اپنا کردار ادا کروں. میں جا رہا تھا کہ میں اسلام آباد جاؤں, کیونکہ روز روز جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات کسی طور نہیں کریں گے, اور اس حکومت سے تو بالکل نہیں کریں گے. تو تمہارے لیے نئی حکومت بنائیں گے تو پھر کریں گے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو پھر اس دوران میں 3-4 دن بیمار بھی پڑا رہا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چلا بھی جاؤں اور اس ٹیم کا ممبر ہوتے ہوئے ضرور میں نے آج بھی جتنی طریقے سے بات کی اس لیے کی کہ پی ٹی آئی والوں کو اتنا دکھ نہ ہو کہ کل کو اگر مذاکرات کی فضا بنتی ہے تو وہ کہے کہ ہمیں مذاکرات نہیں کرنی. ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی راستہ نکالا جا سکتا ہے, اور مذاکرات کے ذریعے پیش کی شرائط نہیں ہوتے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نہ ہو تو میں مذاکرات کروں گا, شہباز شریف کو ہٹا دو تو میں مذاکرات کروں گا. تو یہ تو مذاکرات نہ ہوئے, یہ تو انکار ہوا. تو سیاسی طریقہ کار تو یہی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس کا سلوشن یعنی حل نکالیں گے. اگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتا, ضرورت ان کی ہے, یہ بڑا عجیب بندہ ہے. ہماری تو تھوڑی سی وہ حکومت کا ایک جو مدت ہے وہ رہ گیا ہے, یہ جتنی بھی شرارت کرے کرتا چلا جائے. ہماری تو حکومت کی مدت پوری ہو کے ہم الیکشن کرا دیں گے, لیکن ان کو ضرورت ہے, یہ کہتے کہ وقت سے پہلے ہوگا تو میں جیت جاؤں گا. تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو آگ پہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں. ہم باچا خان کے پیروکار ہیں, ہم آگ پہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, پارلیمنٹ چلے, آئین کی بالادستی ہو. ہم تمام سیاسی لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرے, برداشت کا مادہ پیدا کرے اور اس ملک کی فضا کو بہتر بنائے. دوسری جو آپ نے بات کی, چونکہ اس کا آئینی طریقہ کار ہے, اس میں کسی کے ساتھ مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور آئینی طریقہ کار کے مطابق یہ وزیر اعظم کا حق ہے. اور وزیر اعظم جس طریقے سے بھی اس سے قبل بھی وزیر اعظم نے استعمال کیا ہے, آج کا وزیر اعظم بھی جس طریقے سے آرمی چیف کو مقرر کرنے کا اختیار استعمال کرے گا وہ آئینی ہوگا, وہ ہمیں منظور ہوگا. جمہوریت کا مستقبل تو خدا کے فضل و کرم سے تابناک ہے. جو بھی اس میں روڑے اٹکائیں گے تو ان کو خوار ہونا پڑے گا. یہ جمہوریت کئی بار لوگوں نے ڈیریل کیا, لیکن پھر وہ اپنے شان و شوکت سے زندہ ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں جمہوریت کے بغیر حکومتیں اور ملکیں نہیں چلتی. لیکن عمران صاحب چاہتے ہیں کہ یا میری حکومت ہو یا مارشل لا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایمانداری سے حکومت چلے اور ٹھیک اپنے وقت مقررہ وقت پہ الیکشن ہو, جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دو. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں, تاریخ میں پہلی دفعہ فوج بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یعنی نیوٹرل رہیں گے اور آئین کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. تو اس کو یعنی آپ تمام سیاسی لوگ اس کو یعنی اس طریقے سے لے کے یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں پارٹی مشورہ کے بعد کرتے ہیں, تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونی چاہیے. رہی جو آپ نے بات کہی کہ صوبے کی صورتحال, تو وہ تو سارے دکھ رہے ہیں, سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ فائنانشل کرائسس ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے قرضے لیے ہیں تو یہ فائنانشل کرائسس تو آتے وقت تک بھی رہیں گے. لیکن یہ اپنے غلطیوں کو چھپانے کے لیے
یعنی آپ ایک جو یہ سڑک بنایا ہے یہ BRTA کہ کیا ہے، اس نے جو تباہی مچائی ہے وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے ایک ایسا ہاتھی پالا ہے کہ اس کی ایک ہی یعنی اس کو ہم نہیں سنبھال سکتے. تو آپ خود اندازہ کر لیں ان کی ناکام پالیسیاں. اگر ایک اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی، آپ PTI سے سوشل میڈیا چھین لیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. انہوں نے تمام تر تیاری سوشل میڈیا کی ہے اور سرکاری سطح پہ لوگوں کو یعنی تنخواہوں پہ نوکر کیا ہے، اور کچھ مہربانیاں ہمارے مہربانوں کی بھی تھی کہ ان کو بڑا منظم کیا. تو ایک ایسا ہتھیار ان کے ہاتھ میں آیا کہ جتنا جھوٹ یہ بول سکتے بول لیتے ہیں، لیکن بیچارے عوام کو تو وہی جھوٹ سامنے نظر آتا ہے نا، تو وہ میڈیا پہ تو دوزخ کو جنت بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہم دوزخ میں رہ رہے ہیں. اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی، میرے جوانوں کو، میں خصوصی طور پر جوانوں کو اس موقع پہ گزارش کروں گا کہ چونکہ عمران صاحب جو جس طریقے سے دندناتے پھرتے ہیں تو وہ جوانوں کی بات کرتے ہیں. جوانوں کو اپنی دھرتی سے پیار ہونا چاہیے، اپنی مستقبل سے پیار ہونا چاہیے، اپنی دولت اور معدنیات سے پیار ہونا چاہیے. جو اس دھرتی کی سیاست کرے ان سے پیار ہونا چاہیے. عمران کھلواڑ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے. لہذا ان کی یعنی جوانوں سے یہ میری گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ نے دھوکہ کھایا وہ تو کھایا، خدا را اس طرف آئیے جہاں پہ آپ کی قسمت بنے گی اور اس ملک کی قسمت بنے گی. اور اس دوران میں یعنی اپنے اوورسیز ساتھیوں سے جو ملک سے باہر ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اب تو عمران کو آپ نے قریب سے دیکھ لیا، وہ وزیر اعظم بھی بنا، 2 صوبوں کی حکومت بھی ان کی بنی، نہ پنجاب میں ڈیلیور کر سکا، نہ خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کر سکا، نہ اسلام آباد میں ڈیلیور کر سکا، نہ کشمیر میں ڈیلیور کر سکا اور نہ گلگت میں. تو بس اتنا کافی ہے. اب تو خدا را جینون اور جو اصل پارٹیاں ہیں ان کی طرف رجوع کرے تاکہ اس ملک کا مستقبل سنور جائے، اور اس ایسے لوگوں سے جو کہ سیاست کو ڈرامہ بازی بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کھیل کا کھلواڑ کر رہے ہیں یہ بند ہو جائے. ایسا ہے کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے یعنی جو ان کے نشانات ہیں، عظمت ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے. نشانیاں ہوتی ہیں. اگر کل کو جھوٹ نکلا تو پھر ہم کہیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. لیکن تم ابھی سے یہ بات، اگر وہ کہہ رہے میں نیوٹرل ہوں تو تم ذرا ساتھ دو نا کہ وہ سچ مچ نیوٹرل ہو جائے اگر تمہیں کوئی شک ہے. اور اس موقع پہ میں صحافی حضرات کا بھی کہ صحافی حضرات کو ایک ایک کو پکڑا گیا، ایک ایک کو مارا گیا. یہ جو کہہ رہے کہ آج کہہ رہے ان کو صحافی یاد آئے، اور ارشد شریف کے حوالے سے ان کو یعنی صحافی یاد آئے. تمہارے دور میں صحافیوں کی کیا حالت تھی؟ تم نے تو ایک ایک صحافی کو تم نے تو نوکریوں سے نکال دیا، تم نے تو ٹی وی اسٹیشن بند کر دیے، اور تم نے تو گھروں پہ حلا بول دیا. میں ایک ایک کا نام لوں گا تو وہ الگ لسٹ ہے. تو تمہاری تو تمام کی تمام پالیسیاں ناکام ہے. میں تو تمام صحافی حضرات سے گزارش کروں گا کہ خدا را ایسے لوگوں کا ساتھ دیجئے جو اس دھرتی سے پیار کرے. اور یہ جو آج کی جو حالات بن رہے ہیں، آپ مزید سوال کریں گے. یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پہلے سے خطرناک ہے. مذاکرات ہم چاہتے ہیں لیکن مذاکرات پارلیمنٹ کے ذریعے ہو. یہ اپنی مرضی کے مذاکرات ہمیں نہیں چاہیے. یہ جو نہ صوبائی حکومت کا بندہ ہے نہ مرکزی حکومت کا بندہ ہے، بیچ میں ایک بندہ ہے، میں ترجمان ہوں. تم کس کے ترجمان ہو؟ یہ قوم مر رہی ہے، تم اپنے آپ کو ترجمان کہہ رہے ہو. تم کسی کے ترجمان نہیں ہو. تم کو تو تنخواہ سے پالا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مذاکرات چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے. اور میں ایک یہ بات عقل کی کر دوں آپ سب کے سامنے کہ ہر ماحول میں اپنا اپنا یعنی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ایک وقت تھا جو کہ ہم نے مذاکرات کیے، بر وقت کیے. اب ایک وقت ہے کہ سوچ سمجھ کے مذاکرات کرنے ہیں. تمہیں اپنی حیثیت کو بڑھانا ہے، اپنی شرائط پہ مذاکرات کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے دہشت گرد واپس آ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ بدخوری کرے.
لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہم امن چاہتے ہیں اور ایمانداری سے امن چاہتے ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں, نہ کسی کو مارتے ہیں نہ مارنے کی سیاست کرتے ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس دھرتی پہ قربان کیا ہے, خود بھی قربان ہو جائیں گے, لیکن امن کے ساتھ جئیں گے, بدامنی برداشت نہیں کریں گے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تحقیقات ہو تو کوئی بھی تو نکل آ سکتا ہے, کوئی بھی ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, چاہے یعنی حقیقی معنوں میں کچھ بھی ہو آپ کے نظروں میں جو بھی ہے, ہم ان تمام سے کہتے ہیں کہ عزت سے کسی کا نہ کھیلا جائے, گھر تک دروازے تک نہ چلا جائے, دروازے بند رہنے چاہیے, لوگوں کی عزت اپنی جگہ پہ رہنی چاہیے. یہ ایک نقطہ ایسا رہ گیا ہے کہ لوگ اس ملک میں جی رہے ہیں. اگر یہ نقطہ بھی ہاتھ سے نکل گیا, مرنے پر تو ہم تیار ہیں, لیکن عزت جانے پہ کوئی تیار نہیں ہوگا, پھر اس میں یہاں رہے گا کون؟ تو یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی, یہ صرف اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے نہیں, پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھا جائے, اور عزت و امان کی یعنی تحفظ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اس کو وہ پورا کرے. لیکن میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی تحقیقات نہیں ہوئے, جب وہ کہہ رہے یہ کیسٹ جعلی ہے تو میں کیا کروں؟ اگر ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہ کیسٹ بھی جعلی ہے اور جس کمرے میں اس نے رات گزاری یہ کہہ رہے اس میں اس نے نہیں گزاری, تو میں تو اپنے طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کے لیے تحقیقات لازمی ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ بلا جواز کسی کے خلاف بھی اگر کوئی مواد ہو تو یہ جائز نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنی ذاتی دشمنوں کو بھی لیے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال شروع کر دیا ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہو تو اس کے خلاف ہم لکھ دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی پتہ ہے کس نے پوسٹ کیا ہے, بندے کا بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن اس کی عزت ہوا میں اڑ جاتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرے تو سوشل میڈیا پہ بھی اگر غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہو تو اس کی پکڑ ہونی چاہیے, یعنی مدر پدر آزاد تو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے آزادی مل جائے تو کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ اول تو میں 1000 لوگوں کے خلاف لکھوں گا, پھر میرے خلاف 1000 لوگ لکھیں گے, تو یہ آزاد ہو گئی. ہر ایک کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے حدود ہوتے ہیں, حدود میں رہ کر آزادی کو استعمال کیا جا سکتا ہے, مدر پدر آزادی نہیں ہوتی. خطرناک تو پاکستان میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صورتحال یعنی فائنینشیل صورتحال آپ دیکھیں, عمران صاحب کی بدولت چین سے ہمارے تعلقات خراب, ہندوستان سے ہمارے تعلقات خراب, سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب, افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب, امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب, برطانیہ سے خراب. یہ وہ بندہ ہے جو کہہ رہے کہ میں سارے یورپ میں گھوما ہوں اور آپ تمام لوگوں سے سارے یورپ کو میں بہتر جانتا ہوں. یہ تمہارا بہتر جاننا ہے کہ تم پاکستان کو اکیلا تنہا چھوڑ دو, تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب کر دو. تو لازمی طور پہ حالات تو عمران نے پہلے سے خراب کر دیے ہیں, اس نے تو جو طریقہ کار اپنایا ہے یہ طریقہ تو نہیں چل سکتا. پاکستان اس دھرتی پہ یعنی جیتا جاگتا ایک ملک ہے, ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے تم کچکول لے کے جاتے ہو, یہ اپنے وزیر اعظم پہ ہنستا ہے, یعنی جگ ہنسائی یہ کراتا ہے. تم نے خزانہ خالی کیا ہے تو لوگ کیا کرے, تم نے ڈالر کا حلیہ بگاڑ دیا تو کیا کرے, تم نے صوبہ جو تمہارا ہے اتنا قرضہ لیا ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے, یعنی کرپشن کے کیسز تم پہ ہے وہ چلنے نہیں دیے گئے, تم نے اداروں کو تباہ کر دیا. تو اگر ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو اور دیگر لوگوں کو نہ ملائیں, صرف عمران کو آپ سامنے رکھے, تو عمران کی وجہ سے پاکستان کی جتنی تباہی ہوئی ہے شاید اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی. آج بھی اگر لوگ سمجھ بیٹھے تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہو. بیانیہ تو اس کا ہے نہیں, یعنی 2 سیکنڈ میں اس کا بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ اس کو بیانیہ کہتے ہیں. وہ خود ایک کرسی پہ بیٹھ کے بات کرتے, اسی بیانیہ میں وہ بدل دیتا ہے.
اگر لوگ تسلیم کرتے تو یہ لوگوں کا کام ہے, ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ میں اور مثالیں دوں گا تو یہ بات بگڑ جائے گی. حق کے ماننے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, بس اس پہ اکتفا کرے تو تمہیں, اگر میں مزید جاؤں گا تو مشکل پڑ جائے گی. لیکن میں اتنا ضرور کہوں کہ عمران خان کا بیانیہ نہیں ہے, جھوٹ کا بیانیہ ہو نہیں سکتا جو ہر روز تبدیل ہو, ہر گھنٹے بعد تبدیل ہو. اس کے لیے تو آسان ہے, آج کہہ رہے فوج جو ہے وہ جانور ہے, پھر کل کہتے اس نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں, میں ان کی نیکیوں کو نہیں بھول سکتا. پھر لوگ کہیں گے اب سچ بول رہے, تو اس کے تو دونوں طرف سچ ہے, اس کا تو جھوٹ ہے نہیں. جس کا جھوٹ چلتا ہے اس کو سچ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایک دفعہ اس قوم نے اس کے جھوٹ کو جھٹلایا تو پھر یہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ بیانیہ کیا ہے؟ یہ بیانیہ مہنگائی کا ہے. یہی عمران تھا, اس کی حکومت تھی, اور پنجاب میں الیکشن تھے, تمام کے تمام ہار گئے. یہی عمران تھا, بیانیہ یہی ہے. ہماری حکومت بنی, مہنگائی تب بھی ہے, تو اس کو جیت ہوئی. تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی سی بات نہیں ہے. ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے. یہاں پہ انہوں نے حکومت مشینری بھی استعمال کی اور طاقت کا بھی استعمال کیا, طریقہ کار بھی اپنائے, لیکن مہنگائی کا جو ایک وزن تھا وہ بھی ہمارے یعنی کندھوں پہ تھا, اور اس لیے وہ جیت گیا. تو اس میں تو اگر آج حکومت کسی اور کے پاس چلی جائے وہ ہارے گا, لیکن ہمیں الیکشن ہارنے سے ہمت نہیں ہارنی. ہمیں ڈالر کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے, ہمیں روپے کی قیمت کو یعنی مستحکم کرنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. اگر یہ حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے تو ہم ساتھ دیتے ہیں, اگر یہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی تو ہم بھی پھر یہی کہیں گے کہ ہم اس میں ناکام ہو گئے. یعنی ایسی کوئی بات. لیکن خدا را آپ سارے منورین ہیں, آپ لکھنے والے ہیں, اس کا بیانیہ نہیں ہے اس لیے چل رہا ہے. جس کا بیانیہ ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. ہم نے مقابلہ کیا, ہم شہید ہوئے, ہماری شہادتوں کو لوگ قبول نہیں کرے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شہادتیں کیا فراڈ تھی, کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ تقریباً 1000 سے اوپر ہماری شہادتیں ہیں اس سرزمین کے لیے, کوئی مان رہا؟ ہم نے یہاں پہ ریاست کی سیاست کو آگے لے جاتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, کوئی مان رہا ہے؟ پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی بتا دو جو دہشت گردی کے مقابلے میں باچاخان کے پیروکاروں کے جیسی انہوں نے یہاں پہ مقابلہ کیا ہو. اور آج سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے. کوئی ہے جس سے ہم کہیں کہ آپ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے؟ لوگوں کی اپنی مرضی, دے نہ دے, ہمارا بیانیہ سچا ہے, ہم سچے بیانیہ پہ کڑے رہیں گے. عمران کی طرح بیانیہ نہیں بدلیں گے, جھوٹ کا بیانیہ نہیں کہیں گے کہ آج لوگوں کو یہ پسند ہے یہ کہو, آج لوگوں کو یہ پسند ہے یہ کہو. عمران کا نہ بیانیہ تھا, نہ ہے, اور نہ ہو سکتا ہے.